واقعاً ہر قوم میں ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں جس شخصیت کو بھیجا وہ بھی اللہ کا ہادی تھا، وہ بھی اللہ کا رہبر تھا، وہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے بھیجا۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ قوم، یہ معاشرہ ہادی کے بغیر رہے۔ اگر یہ معاشرہ، یہ قوم ہادی کے بغیر اگر چھوڑ دے تو یہ معاشرہ گمراہی اور ضلالت کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو بیچنے سے پہلے، سب سے پہلا انسان ایک ہادی کے طور پر بھیجا، انتظام کیا ہادی کا، ہدایت کرنے والے کا انتظام کیا۔ اور اسی طرح ہر معاشرہ اور ہر قوم، ہر امت میں ایک رہبر دے کر اللہ تعالی نے خلق کیا۔ اور ہمارے اس قوم اور ملت کے لیے، اس امت کے لیے ایک رہبر ابھی پردے غیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پردے غیب کے ذریعے سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ پردے غیب کے ذریعے سے دین اسلام کے تحفظ کر رہے ہیں، دین تشیع کے حفاظت کر رہے ہیں۔ آج جو ہم تشیع اپنے سر اٹھا کے جی رہے ہیں، ہم اپنے سر اٹھا کر دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف امام زمان کے توسط سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر ہماری قوم میں کوئی رہبر نہ ہو، اگر ہماری قوم میں کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا نہ رہے تو ہمارا معاشرہ ضلالت اور کفر اور نفاق اور فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن نے ہمارے لیے یہ حکم دیا، تم لوگوں میں اگر ہر کوئی نہیں جا سکتے ہیں یا ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتے، کم سے کم کچھ گروپ تو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ اسی لیے اس کو واجب کفائی کہا جاتا ہے۔ فروع دین میں ہے، فروع دین میں سے ہے، فروع دین 10 میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی آپ جانتے ہیں، واجب کفائی یعنی اس عمل کو کہا جاتا ہے، اس واجب کو کہا جاتا ہے ایک کے انجام دینے سے دوسروں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ تم میں سے کچھ گروہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تم میں سے سب کے سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اگر ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، کم سے کم کچھ گروپ تو ایسا ہونا چاہیے جو نکلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں نے اس دن بھی بیان کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے کس طرح ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہے یہ بھی بیان ہوا، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی شرائط بھی بیان کر دیا، اور کیسے کرنا ہے امر بالمعروف یہ ہمیں فرش اعضا سکھاتا ہے، یہ ہمیں کربلا سکھاتا ہے، یہ ہمیں امام حسین سکھا کے چلے گئے کس طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ حرارت صرف محرم کے 10 دنوں تک محدود نہ رہے، صرف 10 دنوں تک لوگوں کو ہدایت نہ کرے۔ جس طرح سے ہم اپنے اس جسم پہ کالے لباس پہن کے آئے ہیں، یہ کالے لباس ایک طرح کا ایک پیغام دے رہا ہے لوگوں کو، ہمارا یہ رونا ایک طرح کے ایک لوگوں کو میسیج دے رہا ہے، ہماری یہ سینہ زنی کرنا، ہمارے یہ کوچوں اور بازاروں میں جلوس عالم لے کر نکالنا، یہ ایک پیغام، ایک میسیج ہے لوگوں کے لیے۔ ہم ایک طرح کے امر بالمعروف کر رہا ہے لوگوں کو۔
یہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے بلا رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے ہم دکھانا چاہتے ہیں ہماری مظلومیت، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں امام حسین کی غربت، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کون ظالم تھا، کون حق پہ تھا، کون ناحق پہ تھا، ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جوش اور جذبہ، یہ حرارت صرف 10 دنوں تک نہ رہے۔ عزیزان اکرامی، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین کا قتل ہو جانا ایک حرارت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، ایک آتش کی طرح ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مومنین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا۔ کیا کہا؟ مومنین کے دلوں میں ایک طرح کا یہ حرارت ہے، ایک طرح کا یہ جذبہ ہے، ایک طرح کا یہ ایک ایسا شوق ہے، ایسا جذبہ، ایسا پاور ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود یہ اندازہ لگاؤ، آپ خود یہ سوچو، اگر یہ جوش اور جذبہ صرف 10 دنوں تک رہے، آیا ہم مومن ہیں یا نہیں؟ اگر صرف 10 دن تک رہے، اگر صرف 10 دن تک رہے، اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں رسول اکرم؟ فرما رہے ہیں کہ مومنین کے دلوں میں حسین ایک حرارت ہے، ایک جذبہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جس کے دلوں میں صرف 10 دنوں تک رہے، اس کا مطلب وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتا، حقیقی مومن ہوتا تو ہمیشہ کے لیے رہتا، چاہے عزاداری ہو یا نہ ہو، چاہے محرم کے ایام ہو یا نہ ہو، چاہے مجلسیں برگزار ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، ہمیشہ کے لیے جوش اور جذبہ رہنا چاہیے۔ صرف 10 دنوں تک اپنے آپ کو آزادار بن کے نہ رکھے، صرف 10 دنوں تک اپنے آپ کو سوا لباس پہنا کے نہ رکھے، صرف 10 دنوں تک اپنے آپ کو غمزدہ نہ رکھے، صرف 10 دنوں تک اپنے دلوں میں حسین کے غم کو نہ رکھے۔ عزیزان اکرامی، اصل جوش اور جذبہ، اصل حرارت، اصل حسین کے پیغامات پہ عمل تو عاشورہ کے بعد ہونا چاہیے، کیونکہ حسین نے ہمیں پہلے محرم کو طلب نہیں کیا، پہلے محرم کو صدائے استغاثہ بلند نہیں کیا، حسین نے 2 محرم کو نہیں کیا، حسین نے روز عاشور کے دن کہا حل من ناصر ینصرنا، آیا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ تو لبیک ہمیں کب کہنا چاہیے؟ لبیک تو اصل لبیک تو ہمیں عاشورہ کے بعد صدائے لبیک کو بلند کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں صرف عاشورہ تک ہم غم حسین میں رہتے ہیں، صرف عاشورہ تک ہم حسینی بن کے رہتا ہے، صرف عاشورہ تک ہم اہل بیت کے چاہنے والا بن کے رہتا ہے۔ دراصل ہماری موت تک ہمیں حسینی بن کر رہنا چاہیے، ہماری آخری سانس تک ہمیں حسینی بن کر رہنا چاہیے، ہماری آخری عمر تک ہماری کردار، ہماری سیرت، ہماری نقش قدم حسینی بن کے رہنا چاہیے۔ اگر کچھ حد تک رہے، کچھ ٹائم تک رہے، لمٹ رہے، آخر میں ہم کچھ اور بن کے دنیا سے نہ چلا جائیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں یہ حسین کا مقام اور منزلت آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر، جب اللہ تعالی کسی بندے کو ایک خیر سے نوازنا چاہتا ہے، قذف فی قلبی حب الحسین وحب الزیارہ، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو کوئی خیر دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خیر کے بدلے ہمارے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب انسان کے دل میں محبت حسین آ جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں
اللہ تعالی ہمارے لیے جنت واجب قرار دیتا ہے۔ یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان اکرامی، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے لیے کوئی خیر سے نوازنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ جب محبت حسین آ جاتا ہے تو یہ انسان عزاداری کرتا ہے، تو یہ انسان روتا ہے، تو یہ انسان گریہ کرتا ہے۔ جب گریہ کرتا ہے، غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجب لہ الجنہ۔ جو بھی حسین کی محبت میں، حسین کے غموں کو یاد کر کے کوئی روتا ہے یا کسی کو رلاتا ہے، اگر آنسو نہ نکلے، اگر آپ کو رونا نہ آ جائے تو رونے کی شکل اختیار کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت کو واجب قرار دیتا ہے اس پر۔ یہ ہے محبت حسین۔ عزیزان اکرامی، یہ وہ حسین ہے جس کی شخصیت اور جن کا مقام اور منزلت جب سے تولد ہوا وہاں سے ان کی شخصیت اور ان کے فضائل نمودار ہونا شروع ہوئے۔ جب ہم اور آپ کا مولا امام حسین اس دنیا میں تولد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک پیش کرنے کے لیے جبرائیل کچھ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، ایک جزیرے کی کنارے اتر جاتے ہیں۔ اسی جزیرے کی کنارے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک سزا میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس فرشتے کا نام فدروس تھا، جس نے اللہ کے حکم ماننے میں تھوڑی سی تاخیر کی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا میں مبتلا کیا، اس سے پروں کو چھین لیا گیا تھا۔ فدروس اس جزیرے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ فدروس نے عرض کیا، یا جبرائیل، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ اتنے فرشتوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے، رسول خدا کے یہاں ایک نواسہ پیدا ہو چکے ہیں، ہم رسول اللہ کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فدروس نے عرض کیا، یعنی یہ تو بڑی شخصیت، ایک بزرگ شخصیت اس دنیا میں آنے والے ہیں، شاید ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری اس سزا کو ٹال دیں، میری اس سزا کو ختم کر دیں شاید۔ اس فکر اور اس ادارے سے جبرائیل سے عرض کیا، یا جبرائیل، آیا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو گے؟ جبرائیل نے اجازت دی آنے کی، ان کے ساتھ گیا اور جبرائیل امین رسول اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ فدروس دروازے پہ رہ جاتا ہے اور جبرائیل امین رسول اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا ہوا ہے جو کہ ایک سزا میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ بھی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آیا اجازت ہے؟ رسول اللہ نے کہا اجازت ہے، آنے دیجئے۔ جب فدروس اندر آیا، اپنا ماجرا سنایا، اپنا قضیہ سنایا، حالات سنایا، تو رسول اللہ نے عرض کیا، تم اپنے بدن کو امام حسین علیہ السلام کی جسم اطہر سے مس کرو۔ جو ہی فدروس نے امام حسین کے بدن اطہر سے مس کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ وہ پر واپس کر دیا، اس کی سزا رفع کر دیا، انہیں پر عطا کر دیا۔ اور فدروس نے اللہ کا شکر کیا، رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ گواہ ہے، میں جب تک زندہ ہوں، میں جب تک اس دنیا میں ہوں، جو بھی دنیا میں حسین پر سلام بھیجے گا، حسین کے لیے زیارت کرے گا، میں حسین تک ان کا سلام و زیارت پہنچاؤں گا۔
عزیزان گرامی، فیدروس نے اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب جو قیامت تک جو بھی حسین پر سلام بھیجتا ہے، حسین پر زیارت کرتے ہیں، تو ان کا سلام اور زیارت فیدروس امام حسین تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں عرض کرتا ہے، تم جہاں بھی رہو، جس مقام پہ بھی رہو، جس جگہ پہ بھی رہو، وہاں سے اگر آپ امام حسین کو سلام بھیجیں تو امام حسین آپ کے سلام کو قبول کر لیتا ہے. تو فرشتے امام حسین تک ہماری یہ سلام، ہماری یہ زیارتیں پہنچا دیتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہے حسین کی شخصیت، یہ ہے حسین کا مقام اور منزلت. تو ہمیں چاہیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اگر ایمان رکھتے ہیں، امام حسین کی محبت ہماری اگر دلوں میں ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت، امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہمارے عمل میں بھی دیکھنا چاہیے. اسی لیے رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. یعنی اللہ تعالی ہمارے دل میں محبت اہل بیت، محبت حسین کیوں ڈال دیتا ہے؟ اس لیے ڈال دیتا ہے کیونکہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، ان فی الجسد مضغہ، انسان کی اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے انسان کی اس جسم کے اندر. اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹکڑا، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح اور سالم ہو، اس کے پورے اعضاء اور جوارح صحیح اور سالم ہوں گے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا فساد اور فتنہ میں مبتلا ہو، منکرات اور فحشات میں مبتلا ہو، اگر وہ دل، اگر وہ قلب، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا منکرات میں اگر مبتلا ہوا ہو، فسد الجسد کلو، اس کے پورے اعضاء اور جوارح فساد اور فتنے میں مبتلا ہوں گے. اب وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے. اگر آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کی یہ آنکھ صحیح ہوں گے، اگر آپ کا یہ دل صحیح ہے آپ کے کان صحیح رہیں گے، اگر آپ کا دل صاف ہے آپ کی زبان صاف رہیں گے، اگر آپ کا دل صاف ہے کہ آپ کے یہ ہاتھ جو ہیں صاف ہوتے ہیں، اگر آپ کا یہ دل صاف ہے تو آپ کے پورے اعضاء اور جوارح صحیح اور سالم ہوتے ہیں. لیکن اگر جس کے دل میں فساد ہو، اس کی آنکھ سے فساد نمودار ہوتا ہے. اگر جس کے دل میں فساد اور فتنہ ہو، اس کی زبان سے فساد اور فتنہ نکل آتا ہے. اگر اس کے دل میں فساد اور فتنہ ہو، اس کے ہاتھ سے فساد اور فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے. اگر اس کے دل میں فساد اور فتنہ ہو، اس کے پیروں سے بھی فساد اور فتنہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے دل میں محبت حسین ڈالا ہوا ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں محبت حسین آ جائے تو یہ آپ کی آنکھ بھی حسینی بن جائیں گے. اگر آپ کا یہ دل حسینی ہے تو آپ کے پورے اعضاء اور جوارح سے حسینی کردار نمودار ہو جائیں گے، آپ کی پورے رفتار اور کردار حسینی ہوں گے. لیکن جس کے دل میں محبت حسین نہ ہو، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب دل میں محبت نہیں ہے اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی محبت دیکھنے کو نہیں ملے گا. اسی لیے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے بہت سارے جنات اور انسان میں سے
یعنی بہت ساروں کو خلق کیا ہے جہنم کے لیے. خدا متعال قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے ارشاد ہو رہا ہے یعنی بہت سارے جنات اور انسان میں سے میں نے اس لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ یہ جہنم کے لیے، یعنی جہنم کے لیے خلق کیا ہے بہت سارے جنات میں سے اور انسان میں سے. یعنی اکثر لوگ جہنم کے لیے خلق کیا گیا ہے. اب اس کے بعد فرماتا ہے کون لوگ جہنم کی طرف جائے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. وہ لوگ جہنم کے لیے میں نے خلق کیا ہے جن کو میں نے دل عطا کیا تھا، وہ لوگ اپنی اس دل سے تفکر نہیں کرتا ہے، اپنے اس دل کو استعمال نہیں کرتا ہے. ان کے لیے میں نے آنکھیں عطا کیا تھا لیکن ان کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتے ہیں. ان کے لیے میں نے کان عطا کیے ہیں لیکن ان کے کانے سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ ان چوپائیوں سے بھی بدتر ہے. عزیزان گرامی، ظاہری یہ دل تو فکر کر رہا ہے اور یہ ظاہری دل تو سب کچھ سمجھ رہا ہے، ظاہری آنکھ تو دیکھ رہا ہے، ظاہری آنکھ تو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں. ظاہری کان سے تو ہم سب کچھ سن رہے ہیں، ہر چیز کو سننے کی طاقت رکھتا ہے. ظاہری کان سے ہم سب یعنی چیزوں کو سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے عزیزان گرامی؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس روح کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تمہارے اندر ایک بصیرت ہونا چاہیے، وہ بصیرت اندھے ہو چکے ہیں. تمہاری یہ دل کے کان سننے کو بند کر چکا ہے. یعنی اب تم نہیں سن سکتے حق کو، اب تم نہیں سن سکتے ہیں قرآن کو، اب تمہارے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ مجلس سن سکے، اب تمہارے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ حق کو دیکھ سکے، اب تمہارے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ ایک مظلوم دیکھ آئے، آپ کے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ ایک غریب آپ کی نظر میں آئے. جب اندھا ہو جاتا ہے نہ غریب دیکھتا ہے، جب اندھا ہو جاتا ہے ہم حق نہیں دیکھتا ہے، جب اندھا ہو جاتا ہے ہم کسی مظلوم کو نہیں دیکھتا ہے. یہ ہمارے اندر کے اندھا ہونے کی علامت ہے. اگر ہمارے اندر قرآن سننے کی جذبہ نہ ہو، اگر ہمارے اندر مجلس سننے کی جذبہ نہ ہو، اگر ہمارے اندر ذکر اہل بیت سننے کی جذبہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ روح کی کان ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ بہرا ہو چکا ہے. اب جب آپ نہ قرآن سننے کے قابل ہے، نہ ذکر اہل بیت سننے کے قابل ہے، نہ تمہارے آنکھ حق دیکھنے کے قابل ہے، نہ تمہارے آنکھ ایک غریب کو دیکھنے کے قابل ہے، نہ تمہاری آنکھ ایک مظلوم کو دیکھنے کے قابل ہے، تو تم اس حیوان سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے. کیوں حیوان سے بدتر ہے؟ اس لیے حیوان سے بدتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیوان کو جس طرح سے خلق کیا تھا وہ اسی مقام پر ہے. حیوان اپنی جگہ سے گرتا نہیں ہے. حیوان کو جس صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اسی صفات پر باقی رہے گا. اس کے اندر حیوانیت ہے، وہ اسی حیوانیت پر رہے گا. لیکن تم تو انسان تھا، تمہارا مقام کچھ اور تھا، تمہاری منزلت کچھ اور تھی، لیکن تم تو وہاں سے اتر آیا. تمہارے اندر تو فکر کرنے کی صلاحیت ہے،
تمہاری تو فکر اور تمہارے پاس تو ایک عقل ہے، عقل سلیم ہے. اس بیچارہ حیوان کے پاس نہ عقل ہے نہ فکر ہے، نہ وہ فکر کر سکتے ہیں، نہ اس کے پاس قوہ حافظہ ہے. تمہارے پاس یہ سب ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے تم اس حیوان سے بھی کیا ہو؟ بدتر ہے. تو عزیزان اکرامی، ہم ان حیوانوں کی طرح زندگی نہ کریں، حیوان کی طرح نہ رہے کہ صبح اٹھ گیا، کھایا پیا، پھر دن بھر گھومتے رہے اور رات کو جا کے سو گیا. یہ تو حیوان کا کام ہے. حیوان صبح اٹھ جاتا ہے، بھوک لگتا ہے، کسی یعنی کھیت میں جا کے گھاس واس کھا کے آ جاتا ہے، پھر رات کو اپنے جہاں بیٹھنا تو وہاں بیٹھ کے سو جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے دن بھی وہی کرتا ہے، وہی کرتے کرتے اس کی زندگی چلے جاتے ہیں. اگر اسی طرح کی زندگی ہم بھی کریں تو ہماری زندگی اور اس حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت، امام حسین علیہ السلام کا نقش قدم یہ نہیں ہے. عزیزان اکرامی، جس مقصد اور جس ہدف کے لیے امام حسین نکل گئے تھے، جس مقصد کو اس دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، جس مشن کو اس دنیا میں رکھنے کے لیے امام حسین نے قیام کیے تھے، اس مقصد کو حاصل کر کے اس مقصد پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. عزیزان اکرامی، اگر ہماری پوری قوم حسینی بن جائے، اگر ہم حقیقت میں اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی نقش قدم پر عمل کریں تو ضرور ہمارا معاشرہ بدل جائے گا، ہمارا معاشرہ حسینی بن جائے گا، ہمارا معاشرہ ایک نیک معاشرہ بن سکتا ہے جب ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر پوری طرح سے عمل کریں. واقعاً کربلا کو زندہ رکھنے والا یا اس دین اسلام کو زندہ کرنے والا صرف 72 نفر تھے. صرف 72 نفر نے اس عاشور کو قائم رکھا اور اس دین اسلام کو ایک نئی حیات عطا کر دیا. صرف 72 نفر تھے، لیکن انہی 72 کی سیرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت تھی. یعنی یہ 72 ایسے ہی اس مقام اور اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں. اس مقام پر پہنچنے کے لیے انہوں نے پوری زندگی امام حسین اور اہل بیت اطہر علیہ السلام کی سیرت پر جب انہوں نے زندگی کیا، عمل کیا، ان کی سیرت پر انہوں نے چلا، نقش قدم پہ عمل کیا، تب جا کے انہیں یہ مقام، یہ درجہ حاصل ہوا. تو ہمیں بھی ایسے مقام اور ایسے درجات اگر چاہتے ہیں، اگر ہم ایسی موت چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے باقی اور زندہ رہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں، اگر شہید ہو جاتے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں زندہ رہتا ہے، اگر ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ راہ الہی میں قربانی پیش کرنے کے لیے. تو یہ تیاری اور یہ جوش اور جذبہ تبھی آ سکتے ہیں جب آپ اور ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں گے. اگر عمل نہ کریں تو یقیناً ایسے جذبہ، ایسے شوق ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتے ہیں. خیر علی حال، آپ حاضرین کے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ہمارے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ہم اور آپ ایک حقیقی عزادار بن جائیں اور حقیقی عزاداروں میں شامل ہو جائیں. اس کے لیے اور جن مومن مومنات نے بھی التماس دعا کیے ہیں، جو بھی مومن مومنہ مریض مریضہ ہے،
جو بھی مومن مومنہ کسی بھی طرح کے پریشان یا کسی بھی طرح کے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سبوں کے برطرف کے لیے اس ادارے کے تحفظ، مسئول ادارہ کی سلامتی، مدیر ادارہ کی سلامتی، تمام اساتذہ، خادمین، اور آپ اپنے آپ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ واقعاً آپ لوگ ایک مقصد اور ایک ہدف کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ادارے میں قیام فرما ہے۔ جب تک اس ادارے میں ہیں تو ایک نیک اور ایک یعنی باکمال انسان بن کر، ایک کامیاب انسان بن کر اس ادارے سے جائیں اور اپنی زندگی میں علمی میدان میں، اخلاقی میدان میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے مخصوص اپنے دلوں سے دعا کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے جب ہم امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور شہدائے کربلا کے ذکر کو ہم توسل کریں تو یقیناً اللہ تعالی ہماری فریادوں کو سنے گا، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ان فریادوں پہ لبیک کہے